السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مشہور سونار کے پاس ایک مسلمان ہیرے تراشنے کا کام کرتا تھا، جو اپنا کام انتہائی مہارت، ہنرمندی اور بے حد ایمانداری سے کیا کرتا تھا۔ وہ سونار اس ہنرمند کاریگر کی کاریگری سے بے تحاشا منافع کمانے کے باوجود اسے مناسب معاوضہ ادا نہیں کرتا تھا۔ یوں ہی کام کرتے کرتے اس نے عمر گزار دی۔ اس قلیل آمدن میں وہ بمشکل اپنے گھر کا خرچہ ہی پورا کر پاتا تھا، حتیٰ کہ اس کی بیٹی جوان ہو گئی اور یہ اپنی قلیل کمائی میں سے اس کے لیے کچھ جمع بھی نہیں کر پایا تھا۔ بیٹی کی شادی کے لیے یہ کاریگر اپنے سونار مالک سے کچھ رقم بطور ادھار مانگنے گیا تو کروڑ پتی مالک نے رقم ادھار دینے سے معذوری ظاہر کر دی، جس پر یہ بیچارہ اپنی قسمت کو برا بھلا کہتا ہوا گھر لوٹ آیا۔ رقم ادھار نہ ملنے پر بیوی نے بھی سخت ناراضگی اور طعنوں کے تیر برسا کر اس کا استقبال کیا۔ پریشان حال بیچارہ ساری رات سوچتا رہا کہ اب کیا ہوگا۔ اگلے دن وہ کام پر بھی نہیں گیا، لیکن مالک کے بلانے پر جب وہ دکان پر پہنچا اور ساتھ ہی ایک گٹھلی لے کر گیا، جو دکان پر پہنچتے ہی اس نے مالک کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ جب مالک کی نظر گٹھلی میں موجود ایک قیمتی ہیرے پر پڑی تو سوالیہ نگاہوں سے اس کاریگر کی طرف دیکھنے لگا۔ کاریگر بولا، مالک یہ ہمارا خاندانی ہیرا ہے، اسے بیچنے کی اجازت نہیں ہے، پر اس مشکل وقت میں آپ اسے گروی رکھ کر مجھے کچھ رقم دے دیں، میں آپ کو رقم لٹا کر اپنا ہیرا واپس لے لوں گا۔ مالک راضی ہو گیا اور اسے رقم دے دی۔ کاریگر نے قرضے کی رقم لے کر بیٹی کی شادی کر دی، پھر رات دن محنت کرتے ہوئے قرضے کی رقم آہستہ آہستہ ادا کرنے میں لگ گیا۔ جب قرضے کی آخری قسط ادا کرنے لگا تو اس نے مالک سے اپنے گروی ہیرے کا مطالبہ کیا۔ مالک نے طے شدہ زبان کے مطابق وہ ہیرا لا کر اس کے سامنے رکھ دیا، لیکن ہیرے کو دیکھ کر مالک حیران ہو گیا کہ اس دوران وہ ہیرا گل کر مکمل طور پر ختم ہو گیا تھا۔ مالک کی پریشانی کو دیکھ کر اس کاریگر نے کہا کہ حضور، یہ اصلی ہیرا نہیں بلکہ یہ تو ایک مصری کی ڈلی تھی، جسے میں نے اپنے فن سے اسے ہیرے کا اس طرح روپ دیا کہ آپ جیسا سونار بھی دھوکہ کھا گیا۔ آپ نے میری عاجزی و درخواست پر قرضہ نہ دیا اور مجھے یوں آپ سے رقم نکلوانی پڑی۔ اگر میں چاہتا تو بھاگ بھی سکتا تھا، لیکن نہیں، میں مسلمان ہوں، مجبور ہو سکتا ہوں پر بے ایمان نہیں ہو سکتا ہوں۔ آپ کی پائی پائی ادا کرنا میرا فرض تھا، جو کہ میں نے ادا کر دی ہے، لیکن ایک افسوس تا حیات رہے گا کہ آپ نے میری عاجزی، محنت، ہنر و ایمانداری کی قدر نہیں کی، لہٰذا میں ملازمت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میرے بھائیو، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمیں اللہ پاک نے صاحب توفیق بنایا ہے تو اپنے اطراف میں وہ لوگ جو ہم سے امید لگائے بیٹھے ہوں، مشکل وقت میں ان کے ساتھ بھرپور مدد کرنی چاہیے، تاکہ وہ کوئی غلط راستے کا انتخاب نہ کریں۔ اللہ پاک کہنے والے اور سننے والوں کو ان واقعات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی کامل توفیق عطا فرمائے۔ تاریخ کے ایسے خوبصورت واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے۔ والسلام۔